پورا سر مڑوا دینا اللہ کو بہت محبوب ہے اور یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بھائی سر نہیں مڑوائے گا بلکہ قصر کروائے گا تو بھی درست مانا جائے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا اس شخص کو دی ہے کہ جو سر مڑوائے، اور ایک بار دعا اس کو ملی ہے جس نے تھوڑے سے بال لیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنی زلف مبارک کو تقسیم کرنا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اگر دنیا میں کسی محبوب کی زلف اور اس کے بال بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں تو جو محبوب الہ ہیں ان کے زلف مقدس، ان کے منہ مبارک کیا ہی کہنا۔ مجھے آپ کی پیشانی مبارک کے چند بال چاہیے۔ یہ کسی بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ حج و عمرہ کے دوران یہ جو سر مڈایا جاتا ہے کیا یہ ضروری ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی رستہ موجود ہے؟ یعنی کیا تھوڑے سے بال بھی کٹوائے جا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہے حلق کروانا یعنی کہ پورا سر مڑوا دینا، اور دوسرا ہے قصر کرنا یعنی شریعت اسلامیہ میں 1 پورے کی مقدار کے برابر بالوں کا لینا۔ تو بھائی نے یہ بھی پوچھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے، تو ذرا سنیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ پورا سر مڑوا دینا اللہ کو بہت محبوب ہے اور یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بھائی سر نہیں مڑوائے گا بلکہ قصر کروائے گا تو بھی درست مانا جائے گا، لیکن ذرا ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ سر مڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ قالوا وللمقصرین، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو مقصر ہیں یعنی جنہوں نے تھوڑے سے بال کٹوائے ان کے لیے بھی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا کہ اللہم اغفر للمحلقین۔ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ جو بال کٹوانے والے ہیں ان کے لیے کیا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تیسری بار بھی یہی فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ بخش دے جو سر منڈوانے والے ہیں۔ تو پھر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقصرین کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے چوتھی بار فرمایا وللمقصرین۔ یہ حدیث پاک میں مختلف الفاظ ملتے ہیں، 2 بار کے بھی ہیں، 3 بار کے بھی ہیں، اور اس طریقے سے یہ حدیث چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا اس شخص کو دی ہے کہ جو سر مڈوائے، اور ایک بار دعا اس کو ملی ہے جس نے تھوڑے سے بال لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی 3 مرتبہ دعا لینا چاہتے ہیں یا ایک بار؟ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال دونوں کام درست ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ سر مڈوایا جائے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک عمل مبارک ہے، وہ میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ میں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یعنی تمام ارکان ادا کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے وہ حلق کرنے والے کو بلوایا، اور پھر حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دائیں طرف سے سر مبارک کو اپنے بال مبارک جو تھے ان کو منڈوانا شروع فرمایا۔ تو حدیث یہ کہتی ہے فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دائیں طرف سے اپنے بال مبارک پکڑے، اور جو آپ کے زلف مبارک کے بال مبارک تھے وہ آقا کریم علیہ السلام نے بعض صحابہ میں تقسیم فرمائے، اس طرح کہ کسی کو 1 دیا، کسی کو 2 بال عطا فرمائے، اور جناب ابو طلحہ کو آپ نے بالخصوص بلوا کے وہ سارے کے سارے بال مبارک عطا کر دیے۔ اور یوں بعض میں یہ بھی روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو طلحہ بعض صحابہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ بال مبارک آگے تقسیم کرنے لگ گئے۔ تو یہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنی زلف مبارک کو تقسیم کرنا یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کہ خود آقا کریم علیہ السلام اس کو متبرک و مقدس جانتے، کیوں نہ ہو، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسم انور کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں جب بھی
محبوبوں کی بات ہوتی ہے تو زلف کی بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ غور کیجئے، اگر دنیا میں کسی محبوب کی زلف اور اس کے بال بہت خوبصورت ہو سکتے ہیں تو جو محبوب الہ ہیں تو ان کے زلف مقدس، ان کے منہ مبارک کیا ہی کہنا، تو کیا مقام ہے، کیا حسن ہے. تو حضور کا صحابہ کو یہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے منہ مبارک عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. بلکہ عبیدہ سلمانی نے تو یہاں تک کہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر میرے پاس آپ کا ایک بال بھی ہوگا تو مجھے تمام دنیا کے سونے اور چاندی سے زیادہ محبوب ہے. اور بہت سے مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو کہ مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے چند منہ مبارک تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی عام ملتی ہے کہ جناب ابو طلحہ نے آپ کے بال مسلمانوں میں تقسیم کیے تو جناب خالد نے یہ کہا کہ مجھے آپ کی پیشانی مبارک کے چند بال چاہیے، ابو طلحہ مجھے عطا کرو گے؟ تو آپ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے وہ منہ مبارک عطا کیے گئے، جس کو جناب خالد بن ولید جنگ میں اپنے سر کی ٹوپی کے اندر رکھتے، اور اسی وجہ سے اللہ آپ کو ہمیشہ فتح یاب فرماتا. پھر یہی جناب ابو طلحہ کہ جن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک عطا فرمائے، انہوں نے ہی یہ شرف بھی پایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کی لحد مبارک کو کھودا. یعنی لحد مبارک کو کھودنے کا جو صحرا ہے یہ بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور پھر ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوا کہ ایک بار دریائی سفر میں آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو دوران سفر آپ کا وصال ہو گیا. جہاز کے اندر یا بڑی کشتی کے اندر آپ کا جسم مبارک 7 دن تک رکھا گیا، اور اللہ کی شان ہے 7ویں دن جب آپ کو اتارا گیا تو آپ کا جسم مبارک ایسے ہی تر و تازہ تھا جیسے کہ ابھی آپ کا وصال با کمال ہوا ہو.